الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت قبول کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 18، تختی نمبر 18، تشدید مع تشدید۔ تشدید مع تشدید۔ کیا مطلب؟ ڈبل تشدید، ایک لفظ میں ڈبل تشدید آنے والا ہے، دو تشدیدیں آئیں گی۔ کتنی آئیں گی؟ دو تشدیدیں۔ اس کو کیسے پڑھیں گے وہ دیکھنا ہے۔ علیون، علیون، عین لام زیر عل، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، لام یا زیر لی، علی، علی، یا واو پیش یو، یا واو پیش یو، علیو، علیو، نون زبر نہ، نون زبر نہ، علیون۔ علیون۔ تشدید کے بارے میں پچھلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود اسے، اور تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ علیون، علیون، یزکا، یزکا، یا زا زبر یز، یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، زا کاف زبر زک، یزک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زبر کا، یزکا۔ یزکا۔ زا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود اسے۔ کاف کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کاف کو دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ یزکا، یزکا، یذکر، یزکر، یا ذال زبر ید، یا زال زبر یز، ذال کاف زبر دک، زال کاف زبر زک، یذک، یزک، کاف زبر کا، کاف زبر کا، یذک، یزک، را پیش رو، را پیش رو، یذکر۔ یزکر۔ ذال کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ کاف کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ یذکر، یذکر، مزمل، 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 میم زا پیش مز، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، زا میم زبر زم، مزم، مزم، میم زیر می، میم زیر می، مزمی، مزمی، لام پیش لو، لام پیش لو، مزملو۔ مزملو۔ زا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ میم کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود اسے۔ میم مشدد میں غنہ ہوگا، میم مشدد میں غنہ ہوگا۔ مزمل، مزمل، مدثر، مدثر، میم دال پیش مد، میم دال پیش مد، مد، دال سا زبردست، دال تھا زبردست،
مدث مدث ثا زیر سی سا زیر سی مدثی مدثی را پیش رو را پیش رو مدثر مدثر دال کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ ثا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ مدثر مدثر علیین 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 عین لام زیر عل عین لام زیر عین لام یا زیر لی لام یا زیر لی علی علی یا زیر ی یا زیر لی علی علی عل عین یہاں نکالنا ہے صرف پہلی جگہ پہ۔ علی نون زبرنا نون زبنا علیین علیین لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ یا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ علیین علیین تشدید کا بیان ختم ہوا۔ تختی نمبر 19 تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ مد کا بیان اس سبق میں مد کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کس مد کو، مد کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں یہ بتایا جائے گا، پھر یہ بتایا جائے گا کہ کس مد کو کتنا کھینچیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1 حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو حمزہ اسی کلمے میں ہو تو تو مد متصل مد متصل یعنی مد واجب ہوگا، مد واجب ہوگا۔ مد واجب ہوگا ہاں، مد واجب یعنی اہم، ضروری۔ قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1 حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے حمزہ بعد اسی کلمے میں ہو تو حمزہ اسی کلمے مد میں ہو متصل مد متصل یعنی یعنی مد واجب ہوگا، مد واجب ہوگا یعنی اہم اور ضروری ہوگا، وہاں مد کرنا، کھینچنا ضروری ہوگا۔ قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2 حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، تو مد منفصل ہوگا یعنی مد جائز ہوگا، یعنی مد جائز ہوگا یعنی کھینچنا جائز ہوگا، ضروری واجب نہیں ہوگا بلکہ جائز ہوگا، کھینچ سکتے ہیں آپ، کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ متصل اور منفصل، متصل سے ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ حمزہ بالکل اسی کلمے میں ملا ہوا ہو، منفصل سے ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مد کے بعد، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ منفصل کا مطلب الگ ہو، حمزہ کہاں ہو؟ دوسرے کلمے میں ہو۔ متصل کا مطلب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ملا ہوا ہو، اٹیچ ہو، ملا ہوا ہو، ایک ساتھ ہو۔ تو متصل کا مطلب ایک ساتھ ہو، منفصل کا مطلب حمزہ دوسرے کلمے میں ہو حروف مدہ کے بعد۔ قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3 حروف مدہ کے بعد والے حرف پر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد لازم ہوگا ہاں، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو اگر جزم یا تشدید ہو مد لازم ہوگا، مد لازم ہوگا یعنی انتہائی ضروری ہوگا کھینچ کر پڑھنا۔ کیا ہوگا؟ ضروری کھینچ کر پڑھنا انتہائی ضروری ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اب تینوں کی مثالیں آ رہی ہیں۔ پہلی لائن میں مد متصل کی مثال ہے، دوسری لائن میں مد منفصل کی مثال ہے، تیسری لائن میں مد لازم کی مثال ہے۔ تو دیکھتے ہیں مد متصل کی مثال کو۔ جاء جاء
جیم الف مد زبر جا جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر ا حمزہ زبر آ جاء جا ہجے کرنے کا طریقہ سیکھا؟ دیکھو کیسے ہجے کیا، پھر ایک بار دیکھو. جیم الف مد زبر جاء جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر ا حمزہ زبر آ جاء جا حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے مد متصل ہوگا. جاء جا اس میں حرف مد کون سا ہے؟ الف ہے. حرف مد کون سا ہے؟ حروف مدہ ٹوٹل کتنے تھے؟ 3 تھے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اس میں کون سا ہے؟ الف مدہ ہے. تو یہاں پر حرف مد جو ہے وہ الف ہے، اس کے بعد حمزہ خود اسی کلمے میں ہے، اسی کلمے کا وہ حصہ ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگا. جاء سیئت سیئت سین یا مد زیر سی سین یا مد زیر سی حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زبر ات سیئت سیئت حرف مد کے بعد حرف مد یا کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے مد متصل ہوگا. سیئت سیئت اس میں حرف مد کون سا ہے؟ یا حرف مد یا ہے اس میں، تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے مد متصل ہوگا. سیئت سیئت سوء سین واو مد پیش سو سین واو مد پیش سو حمزہ پیش او حمزہ پیش او سوء سو حرف مد واو کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے مد متصل ہوگا. سوء سو مد ہونا کیا مطلب ہوا؟ مد ہونا یعنی کھینچ کر پڑھنا. مد ہونا، مد کا کرنا، مد ہونا، مد کرنا یعنی کھینچنا کھینچنا. سوء سو مد منفصل کی مثال دیکھیے. مد منفصل منفصل فی امرنا فی امرنا فا یا مد زیر فی فا یا مد زیر فی حمزہ میم زبر ام حمزہ میم زبر ام فی ام فی ام را زیر دی را زیر ری فی امری فی امری نون الف زبر نا نون الف زبر نا فی امرنا فی امرنا حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا. حرف مد یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا. فی امرنا فی امرنا لا الہ لا الہ لام الف مد زبر لا لام الف زبر لام الف مد زبر لا لام الف مد زبر لا لام الف مد زبر لا حمزہ زیر ای حمزہ زیری لا ای لائی لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زبر لا لا الہ لا الہ ہا زبر ہا ہا زبر ہا لا الہ لا الہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا. لا الہ لا الہ انا انزلنا انا انزلنا انا
حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، نون الف مد زبر نا، ان، انا، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، 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 انا، ان، زا لام زبر زل، زا لام زبر زل، انا انزل، انا انزل، 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 نون الف زبر نا، الف زبر نا، انا انزلنا، انا انزلنا. حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا. حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا. اِنَّا أَنزَلْنَا، انا انزلنا. اس میں اور بھی قاعدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نون مشدد ہے اس لیے غنہ ہوگا. اِنَّا میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. اِنَّا. اس کے بعد کیا ہے؟ مد منفصل ہے. جو الف مدہ ہے نا یہ نا، اس میں کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا. اس کے بعد حمزہ نون زبر ان ہے، انزلنا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اخفا. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفا ہوگا. اِنَّا أَنزَلْنَا، انا انزلنا. إِنَّا أَنزَلْنَا. انا انزلنا. اب آئیے مد لازم کو پڑھتے ہیں. مد لازم مد لازم. یہ تیسری مد ہے. مد کی تیسری قسم ہے. پہلی قسم تھی مد متصل، دوسری قسم تھی مد منفصل، تیسری قسم ہے مد لازم. آل آنا، آنا. حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ لام مد کھڑا زبر لا. آل. لال نہیں آل. ہاں دھیان دو، دیکھو نا، پہلے الف کا نام لینا. الف لام مد کھڑا زبر آل، الف لام مد کھڑا زبر آل. الف لام مد کھڑا زبر آل، الف لام مد کھڑا زبر آل. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ. آل آ، آل آ. نون زبر نا، نون زبر نا. آل آنا. آل آنا. حرف مد کے بعد حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم ہے اس لیے مد لازم ہوگا. قاعدہ دیکھو، حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم ہے. حرف مد الف ہے، اس کے بعد والا حرف لام ہے، لام کے اوپر جزم ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا. کیا ہوگا؟ مد لازم. لازم یعنی ضروری، انتہائی ضروری اور انتہائی اہم ہوگا کہ اس کو کھینچ کر کے پڑھا جائے. آل آنا، آل آنا. حاجوک، حاجوک. حاجوک، حاجوک. ح الف جیم مد زبر حاج. الف. دھیان دو دھیان دو، پہلے ہا ہے، پھر الف ہے، پھر جیم ہے، پھر مد ہے، پھر زبر ہے. ٹوٹل 5 چیزیں ہو جاتی ہیں. ان ساری چیزوں کو ملا کر کے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ لائن سے دیکھو، لائن سے ہے، ترتیب سے ہے. ہا پہلے ہا کا نام لیں گے، پھر الف کا، پھر جیم کا، پھر مد کا، پھر زبر کا. ہا الف جیم مد زبر حاج. الف جیم مد زبر حاج. جیم واو پیش جو، جیم واو پیش جو. حاجو. حاجو. کا
کاف زبر کا काफ जबर का حاجوک हाजू का حرف مد کے بعد والے حرف جیم پر تشدید ہے. حرف مد الف کے بعد والے حرف جیم پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم ہوگا. ایسے بھی بول سکتے ہیں حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اس لیے مد لازم ہوگا. حاجوک हाजू का والصافات वस्वाफाती والصافات वस्वाफाती واو صا زبر وس वाव स्वा जबर वस صاد فا مد کھڑا زبر صاف स्वाद फा मद खड़ा जबर स्वा والصاف वस्वाफ فا کھڑا زبر فا फा खड़ा जबर फा والصافا वस्वाफा تا زیر تی ता जेती والصافاتی वस्वाफाती حرف مد کے بعد تشدید ہے اس لیے مد لازم ہوگا. اب دھیان دیجئے کہ اس میں حرف مد ہے کدھر. یہ کھڑا زبر کیا ہے؟ کھڑا زبر کیا ہے؟ حرف مد الف کے برابر ہے. حرف مد الف کے برابر ہے تو کھڑا زبر کے بعد والا حرف فا کے اوپر تشدید ہے، اس لیے یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا. تو دھیان سے دیکھیے حرف مد کھڑا زبر کے بعد والے حرف فا پر تشدید ہے اس لیے مد لازم ہوگا. والصافاتی वस्वाफाती والصافاتی. वस्वाफाती تو بچوں مجھے امید ہے کہ آج کا بھی سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آپ جتنی مشق کریں گے جتنی محنت کریں گے اتنا جلدی یہ سبق یاد ہو جائے گا. اب سامعین سے گزارش ہے کہ وہ انہیں اگر ہمارے پڑھانے کا طریقہ پسند آتا ہے، ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. کمنٹ باکس میں جا کر لکھیں، اپنی رائے کا اظہار کریں.